آج فہمی بدایونی کی ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہاں جہاں پر بنی ہے یار میرے، یہاں جہاں پر بنی ہے یار میرے، تجھے اپنی پڑی ہے یار میرے، میری آنکھوں میں جو مہنگی جگہ تھی غموں نے گھیر لی ہے یار میرے، دراریں ہیں جو یہ دیوار و در میں، یہ بنیادی کمی ہے یار میرے، میری حالت پہ کیوں حیرت زدہ ہے، محبت ہو گئی ہے یار میرے، زبانی تیر پھینکے جا رہا ہوں، کماں ٹوٹی پڑی ہے یار میرے، نہ اٹھ جائے کوئی دیوار گھر میں، ترازو آ چکی ہے یار میرے، ستمگر نے مجھے برباد کر کے معافی مانگ لی ہے یار میرے، یہاں جا پر بنی ہے یار میرے، تجھے اپنی پڑی ہے یار میرے، یہاں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ میری جان پہ بن گئی ہے، میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، تجھے اپنی فکر پڑی ہے، ہماری بھی فکر کر، تجھے یہاں جہاں پر پڑی ہے یار میرے، تجھے اپنی پڑی ہے۔ شاید یہ بات اپنے محبوب سے کہی جا رہی ہو کہ اسے یہ فکر ہو رہی ہے محبوب کو کہ بھئی میں کہاں جاؤں گا، میں کیا کروں گا، اگر اظہار محبت ہوگی، اگر یہ بھید کھل گیا تو میں کیا کروں گا، تو تجھے اپنی پڑی ہے، اور تجھے یہ خبر نہیں کہ میری جان پہ پڑ گئی ہے، کہ اگر تم مجھ سے دور چلا جائے یا میں تجھ سے دور چلا جاؤں تو میری جان جا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں جہاں پر بنی ہے یار میرے، تجھے اپنی پڑی ہے یار میرے، میری آنکھوں میں جو مہنگی جگہ تھی غموں نے گھیر لی ہے یار میرے، جو میری آنکھوں میں سب سے مہنگی جگہ تھی، جو پوش ایریا تھا، اسے غموں نے گھیر لیا، خوشیوں کے لیے اب جگہ ہی نہیں بچی ہماری آنکھوں میں، میری آنکھوں میں جو مہنگی جگہ تھی غموں نے گھیر لی ہے یار میرے، دراریں ہیں جو یہ دیوار و در میں، یہ بنیادی کمی ہے یار میرے۔ یہ آج جو رشتوں کے بیچ جو دراریں آ گئی ہیں نا، یہ بنیادی کمی ہے، یہ نسلوں سے چلی آ رہی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو گیا ہے، ایک دن میں نہیں ہوا یہ، دراریں ہیں جو یہ دیوار و در میں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سارے لوگ لیکن دوریاں بنی ہوئی ہیں، دلوں کے فاصلے بہت بڑھتے جا رہے ہیں، یہ بنیادی کمی ہے یار میرے، میری حالت پہ کیوں حیرت زدہ ہے، بھئی تجھے میری حالت دیکھ کر کے، یہ حالت زار دیکھ کر تمہیں حیرت کیوں ہے، محبت ہو گئی یار میری، اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں، محبت نے میری یہ حالت کر دی ہے، میری حالت دن بدن غیر تر ہوتی جا رہی ہے، میری حالت پہ کیوں حیرت زدہ ہے، محبت ہو گئی ہے یار میرے، زبانی تیر پھینکے جا رہا ہوں، کماں ٹوٹی پڑی ہے یار میرے۔ کہتے ہیں کہ ایمان کے 3 درجے ہوتے ہیں کہ جب کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھو تو اسے اپنی طاقت سے روک دو، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے اسے روک دو، اگر زبانی بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اپنے دل میں سے برا کہو، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو یہاں جو ذکر ہو رہا ہے، زبانی تیر پھینکے جا رہا ہوں، میں ظالم کے خلاف طاقت استعمال نہیں کر سکتا، میں اتنا طاقتور نہیں ہوں، میں زبانی تیر پھینکے جا رہا ہوں، میں زبان سے اسے میں برا کہہ رہا ہوں، کیونکہ کماں ٹوٹی پڑی ہے یار میرے اندر تو وہ طاقت نہیں ہے کہ میں کمان میں تیر لگا کے میں پھینکوں اور اسے میں زخمی کروں یا اسے میں مار ڈالوں، اتنی طاقت مجھ میں نہیں، کماں ٹوٹی پڑی ہے یار میرے، زبانی تیر پھینکے جا رہا ہوں، کماں ٹوٹی پڑی ہے یار میرے، نہ اٹھ جائے کوئی دیوار گھر میں، ترازو آ چکی ہے یار میرے گھر میں ترازو آ گئی، اس کا مطلب بٹوارہ ہونے والا ہے، اب حصے داری بٹے گی، اب تو کہیں کوئی دیوار نہ کھڑی ہو جائے، کہ دیوار تو کھڑی ہوگی، جب ترازو آ چکی ہے تو اگلا اسٹیج تو وہی ہے کہ بٹوارہ ہونے کے بعد دیواریں کھڑی ہوں گی، نہ اٹھ جائے کوئی دیوار گھر میں، ترازو آ چکی ہے یار میرے، ستمگر نے مجھے برباد کر کے معافی مانگ لی ہے یار میرے۔ ستمگر کا جب شعار ہوتا ہے، یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ کسی پر ستم کر کے اسے برباد کر دو، اس کی زندگی برباد کر دو، اسے کہیں کا مت رکھو، اور جب آخری وقت آئے نا تو اس سے معافی مانگ لو، مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا وہ ساری چیزیں لوٹ جاتی ہیں معافی مانگنے سے، جو چیزیں اس کی وجہ سے وہ برباد، جو اس کی زندگی برباد ہو گئی، جو اس کے دن برباد ہو گئے، جو اس کی راتیں برباد ہو، کیا وہ لوٹا سکتا ہے؟ اگر وہ لوٹا کے معافی مانگے تو بات سمجھ میں آتی ہے، بس یوں ہی مرتے وقت جب دم نکلنے لگا تو مجھے معاف کر دو، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ستمگر نے مجھے برباد کر کے معافی مانگ لی ہے یار میرے۔ فہمی بدایونی کی غزل آپ کو کیسی لگی، ہمیں آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔